أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جن کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کریں۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ المائدہ کے 11ویں رکوع کی 2 آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مدینہ میں آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور عیسائی اور یہودی جو ہے مستقل پیچھے لگے ہوئے تھے مسلمانوں کے، تو ان کو دیر پہ بتایا گیا کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم توریت کو جو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آخری میں مختلف باتیں بتا کر بتایا کہ وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں اور فائدہ کم پہنچاتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اب یہ بات بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، اور ان پر لعنت کی گئی۔ دیکھیے رحمت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پہ سلامتی ہو اللہ کی اور اس کی رحمت، اور ایک ہے اس کے بالکل خلاف ہو جانا، لعنت پڑ جانا، تو رحمت کو کھینچ لینا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کو کھینچ لیتا ہے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، کفر کا رویہ اختیار کیا بنی اسرائیل میں سے، ان کے اوپر داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو پہلے کے لوگ انکار کر رہے تھے، کتابوں کا انکار کرتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے،
تو بد دعا دی. داؤد علیہ السلام نے بھی بد دعا دی. لعنت کا مطلب بد دعا بھی ہوتا ہے. بد دعا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی بد دعا. ایسے پیغمبروں نے ان کے لیے بد دعا دی کیونکہ وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور حد سے گزرنے لگے تھے. اللہ کی بات ہی نہیں مانتے تھے. اللہ کے حکم کی طرف ان کا خیال ہی نہیں جاتا تھا اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے آگے بڑھ جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کر رہے تھے. تو کسی بھی معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ایک برائی شروع ہو جاتی ہے, کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے, اب باقی سب لوگ آنکھ موند کر بیٹھ گئے نا, پھر دوسرا آدمی بھی ویسے کرتا ہے نا. جیسے سمجھ جائیے کسی نے ایک پلاٹ 2 لوگوں کو بیچ دیا, غلط کیا تھا اس نے, تو پوری قوم معاشرہ مل کے کہتا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے, ہم آپ کو بائیکاٹ کریں گے, یا آپ نے اچھا نہیں کیا ہے. تو کیا ہوتا تھا, وہ رک جاتا تھا. لیکن اس کو نہیں روکا گیا تو 5 کرتے 10 پھر ایک عام چلن ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے شادی کر رہے ہیں لوگ, بڑی دھوم دھام سے کر رہے ہیں, سب مل کے جا کے ان کو سمجھاتے ہیں کوئی کہ صحیح نہیں کیا ہے, اور بات پھیل جاتی. جب آپ نے اس کو روکا نہیں تو برائی بڑھ گئی. تو ایسے کوئی بھی گناہ, چاہے وہ شراب کا ہو, ناچ گانے کا ہو, کوئی اور طریقے کا گناہ ہو, کرپشن ہو, تو یہ پہلے ایسے ہوتا ہے. اس لیے اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ اس کو کہتے ہیں جس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرنا, جا کے بتانا ان کو کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا, آپ نے صحیح نہیں کیا ہے, ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے کے اندر. یہ بات بتا دینا چاہیے تاکہ جو ہے نا ان کو معلوم ہو کہ یہ کام میں تو میرا سپورٹ نہیں ہو رہا, لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو اگر برائی کی نظر آئے تو اس کو فوراً روک دینا چاہیے. تو وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے, تو نتیجہ کیا ہوا, فساد ہو گیا. لبیس ما کانوا یفعلون. بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں, بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یہ برا کام ہے برائی کو نہ روکنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے خیر امت بنایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو ایک طرف تو نیکی کا بھی حکم دینا ہے کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ پڑھو, والدین کے ساتھ اچھا عمل کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہو, ناپتول میں کمی مت کرو, وراثت کی تقسیم کرو, ہر چیز بتانا ہے. اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ دلانا ہے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا. اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کی طرف پلٹتے ہیں, ان سے دوستی رکھتے ہیں. جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں, جو رسولوں کا انکار کر رہے ہیں, جو آخرت کا رکھتے ہیں, تو دلی ان کی دلچسپی کافروں کے ساتھ ہے. ایسے کافروں سے, یہاں کے غیر مسلم نہیں, یہاں کے غیر مسلم جو ہے وہ تمہارے ساتھ برائی نہیں کرتے, بلکہ جو کر رہا ہے تمہارے دین کو مٹانے کے در پہ ہے, تو اس کے ساتھ تم کیسا دوستی رکھ سکو گے؟ تو جو لوگ تمہارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں, تم کو تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں, تو ان سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا. تو یہاں ایسے لوگ ہیں, یہ عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کافروں سے زیادہ دوستی رکھتے ہیں. لبیس ما قدمت لهم انفسهم. اور بہت برا ہے جو ان کے نفس ان کے لیے آگے بھیج رہے ہیں. ان کے نفس جو ان کو کما رہے ہیں, آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی, اللہ کی سزا ملے گی. ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ غضبناک ہو گیا, غصہ ہو گیا, اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے ان پر, اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, آخرت کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. اگر یہ لوگ ایمان لانے والے لاتے یا ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے یعنی قرآن پر, مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, تو وہ کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے, اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناتے. دنیاوی فائدے کے لیے کیا ہونے والا ہے ان کو؟ دنیاوی فائدہ, آخرت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازش میں ان کے ساتھ شریک ہونا. تو اگر یہ ایمان لاتے اللہ پہ, اس کے رسول پر, اور جو کتاب نازل کی گئی ہے, تو ان کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن اکثر ان میں کے جو ہے حد سے گزرے بھی ہیں, فاسق ہیں, گنہگار ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور تم دیکھو گے
انسانوں میں سے دشمنی میں زیادہ سخت انسانوں میں سے مسلمانوں کے سخت دشمن، لَتَجِدَنَّ تم پاؤ گے أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو دشمنی میں زیادہ سخت جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو ایک تو یہودی ہے جیسا اب اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بڑا سخت ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہودیوں نے بہت برا کیا اور قیامت تک اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سوائے کچھ ربیون کے ان کے بیان آ رہے ہیں کہ غلط کر رہا ہے یہودی، وہ بھی رہتے ہیں اسرائیل، مگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا، فلسطین نہیں چھیننا چاہیے تھا، لیکن اب تو الٹا ہی ہو گیا۔ اور یہ مشرکین جو خدا کے ساتھ دوسرے دیوی دیوتا بناتے ہیں، دوسرے خدا بناتے ہیں، وہ بھی اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ سخت ہے، اس لیے ان کا اتحاد ہوتا ہے بار بار، اور وہ دونوں مل کر جو ہے نا پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم پاؤ گے کہ محبت میں، بھائی چارگی میں وہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ عیسائی پھر بھی مسلمانوں سے زیادہ قریب رہتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، اس وقت تو یہی ہو رہا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ پرہیزگار ہیں، عیسائیوں میں کے بہت سے لوگ پرہیزگار ہیں، اور وہ دنیا طلبی بھی نہیں چاہتے تھے، چھوڑ دیتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں، دنیا سے تروکاری نہیں رکھتے، تو وہ کیوں آئیں گے تمہارے ساتھ؟ تو جو دنیا چھوڑنے والے لوگ ہیں، جو صرف خدا کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ تم سے قرب محسوس کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ گھمنڈ بھی نہیں کرتے، غرور بھی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے سنا جو کچھ رسول پر نازل ہو رہا تھا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں پانی سے بھیگ گئیں، آنسوں سے بھیگ گئیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کو محسوس ہوا جیسی قرآن اتر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام، بس سمجھ گیا۔ کوئی بھی آیت قرآن کی پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو دل میں کیا ہے، آدمی کو خود معلوم ہوتا ہے یہ حق ہے، یہ کوئی انسان کی بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہی کا ذکر ہے۔ تو جو سچی تھے، جس کو سچائی کی تلاش تھی، آج بھی ایسے ہوتا ہے، مسلمانوں میں آپ کام کریں، برادران وطن میں تو بہت سے صحیح لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہی سچا خدا ہے، اسی کا یہ کلام ہے، تو وہ پہچان جاتے ہیں یہ کلام ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس حق کو پہچاننے کے نتیجے میں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم ایمان لا چکے اللہ پہ، رسولوں پہ، کتاب پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ ہم ایمان لائے، تو گواہ ہے۔ وَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایسی شہادت جو دے رہے ہیں، کلمے کی شہادت جو دے رہے ہیں، ایسی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہم کیوں نہیں ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو حق ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمارا رب ہم کو داخل کرے گا نیک لوگوں میں، ہم تو نیک لوگوں میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو جو بھی اس کلام کو پڑھے گا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، وہ نیک ہو جائے گا۔ اطاعت کرنے کے نتیجے میں، صرف میں مسلمان ہوں بولنے کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا، جب وہ غور کرے گا اللہ کی کتاب پڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے گا، احادیث دیکھے گا، تو لازماً وہ نیک ہوگا، اور ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو داخل کرے گا نیک لوگوں میں، یہاں بھی اور آخرت میں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ٹھکانہ دے دیا ان کے یہ کہنے پر، ایسی بات کہنے پہ، ایسا کلمہ کہنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ کیا کہا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے کہنے پہ اللہ نے انہیں دے دیا، کیا دیا؟ جناتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ نے دے دیا۔ جب ان کو دوہرا اجر ہے، جو عیسائی اور یہودی مسلمان بنتے ہیں نا،
تو ان کو مسلمانوں سے ڈبل ثواب ہے. آج اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کے رسولوں کو مانا، آج تک نیک کام کر رہے ہیں اور صحیح بات کو اب مان لیا انہوں نے، تو ان کو جتنا بھی مسلمانوں کو ثواب ملے گا اس سے ڈبل ثواب ان کو ملنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسی ہی جزا احسان کرنے والوں کی، جو زیادہ نیکی کرتے ہیں، بڑھ کر نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، جن لوگوں نے مانا ہی نہیں اور بار بار جھٹلاتے رہے، اللہ کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، ایک تو پڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور یہ دوسرے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، بے شک یہ آگ میں جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. یہاں تو ختم ہو گیا ہمارا 11 رکوع، میں 12ویں رکوع کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو پاک چیزیں تم پہ حلال کی ہیں اس کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو. اللہ نے اچھے کپڑے پہننے سے منع کیا کیا؟ اللہ نے اچھا کھانے سے روکا کیا؟ اچھے گھروں میں روکنے سے؟ لوگ کیا کرتے تھے جب بھی ایک بیماری ہوتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جب خدا سے ملنے کا وہ بولتے ہیں یہ دنیا نہیں چاہیے ہمارا، ہے نا، کیا کرنا، ہم کو نہیں ہونا، ہم کو ایسا کچھ نہیں ہونا، بس اللہ کے پاس جانا ہے. تو پھر اللہ نے یہ بنایا کیوں؟ دیکھیے آیتیں کسی بھی تشریح میں جا کے دیکھیے، کوئی بھی تفسیر میں جا کے دیکھیے، تو اللہ نے تو پاک کیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ تو دھرم جب آتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے کو ذرا دوسروں سے الگ رہنا چاہیے. دیکھو میں کتنا سیدھا سادہ رہتا ہوں، لوگ بھی بہت پسند کرتے، دیکھو صاحب کتنا ہو گیا. خود ہمارے آزادی کے زمانے میں بھی ایسے ہو رہا تھا، شاستری جی بھی ایسے تھے، دوسرے بھی تھے، گاندھی جی نے تو اوپر کا بھی نکال کر چھوڑ دیے تھے پہننا، ہے نا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سب چیزیں چھوڑنا، تیاگ بلیدان ایسا سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کے پاس ایسا تیاگ بلیدان نہیں ہے نا، ایسا کرنا نہیں ہے. سب رہنے کے بعد نہیں ملا، بات یہ ایک آدھ وقت مگر ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا شکر وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کا شکر ادا کرو، ہے نا. اچھا تو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے نا. مجھے بچپنے سے ایسی ہم نے سنا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھی. اب اسلام بولے تو ایسے پھٹے کپڑوں کا نام ایسا نہیں ہے، شاندار رہنے کا نام ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، طیب چیزیں اپنے آپ پر حرام نہ کرو جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کیا تھا، اور حد سے نہ گزرو. یہ اللہ کی بتائیں ہوئی حدیں ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو، یہ زیادتی کرنا ہے. معتدون کہتے ہیں زیادتی کرنا، جو اللہ نے نہیں بولا وہ کر رہے، زیادتی ہو گئی ہے. تو زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر اللہ نے کہا کھاؤ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیے ہیں، حلال طیب دیا ہے تو کھاؤ. تم مت کرو یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، نیک چیزوں کے کھانے پہ تم پابندی نہ لگاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اس ہستی سے، اس خدا سے ڈرو جس پر تم ایمان لا چکے ہو. مومن ہو، ایمان لا چکے ہو، تم مان چکے ہو، تو ڈرو ذرا وہ اللہ سے، اور اچھی چیزیں کھاؤ اور دوسروں کو بھی خواہ مخواہ مت روکو. کمانے سے، اچھا رہنے سے، جس کو دنیا پرستی بول کر، یہ اچھی بات نہیں ہے. دنیا پرستی جب ہو گیا، جب آدمی دین چھوڑ کے صرف اس کے پیچھے لگ جائے. ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، پورے اصولوں کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے، تو عین عبادت ہے یہ زندگی. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ وہ تجارت کرتے تھے. کیا غریب تھے کیا ایسا؟ ہے نا. اب ہمارے پاس کئی مسائل آتے ہیں، مسجد کے اماموں کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ ان کی تنخواہ، بھئی ان کو کمانا سکھانا چاہیے نا. بھئی صبح سے فجر سے لے کے ظہر تک کا کیا وقت ہے، وہ عربی ہی پڑھا دیں لوگوں کو، اس کی کلاسز شروع ہو جائے. ایک سے 500 روپے بھی فیس لیے، 10 لوگ بھی ہوں وہاں، 20 لوگ بھی ہو جائیں تو 5000 روپے کو ماہانہ بڑھ جائیں گے. ایسی 2-3 کلاسز وہ لے لیں، تو جو ان کو آتا ہے وہ سکھائیں کم سے کم. یا آج کل جو ہے نا شیئر مارکیٹ ہے، کچھ چھوٹی موٹی تجارت آدمی کو سکھائے. تو یہ اسلام میں حرام نہیں ہے تجارت کرنا. یہ سب چھوڑے گا، امام ہے تو کیسا کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. نبی کرتے تھے تجارت، صحابہ کرتے تھے تجارت، تو امام کرے گا تو کیا ہوگا، ہے نا، جو وہ بھی خالی وقت کے اندر.
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹی قسموں نہیں پکڑتا تم کو جو ایسی قسمیں کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ، ایک رہتے لوگوں گھڑی گھڑی بولتے شپت، اس کی شپت، ایسا بولنے کو بولتے ہو، سنجیدہ نہیں رہتے وہ قسم کھانے میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایسی چپ چپ قسمیں کھاتے ہیں تو ان پہ اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کرنے والا نہیں ہے، وہ تو چپ ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ وَلَٰكِن يُعَاقِبُكُم بِمَا عَقَدتُّمْ ایمان، لیکن سچی سچی قسم کھا لی۔ ایک آدمی شراب پی رہا تھا، اب انہوں نے سب کے سامنے قرآن ہاتھ پہ رکھا اور اللہ کی قسم کھا کے بولا آج سے میں شراب نہیں پیوں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا آخرت تک نبھانا، اس کو مرنے تک ایسی قسمیں نہیں توڑنا چاہیے۔ اچھی قسم ہے، مطلب کہ شراب چھوڑ رہے ہیں، برا کام چل، دو لوگوں میں جھگڑے لگاتا تھا، اس کو قسم کھلایا آپ سے چغلی غیبت کر کے ایسا مت کر، یا چوری خود کرتا تھا دوسرے پہ الزام لگاتا تھا، لیکن سب کے سامنے اس نے قسم کھا لیا۔ تو ایسی جو بھی ایسی اچھی قسم ہوگی، کوئی نیک کام کرنے کی قسم کھا لیا کہ میں یہ کام کروں، قسم ہے میرے کو میں یہ کام کروں گا، میں یہ نیکی کا کام کروں گا، میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں، تو اس کو اپنی قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ بتایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے لوگ کیا کرتے تھے، اب یہ بھائی سے بات ہی نہیں کروں گا میں، اب بولتے تھے میں نے تو قسم کھایا، اب کیسا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ایسی قسمیں ایسی ختم ہو جاتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی سر، مگر تمہارے کو یہ دل میں احساس ہے کہ واقعی تم نے اللہ کو بول کے کر رہے تھے میں ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، میں وہ گاؤں میں جاؤں گا ہی نہیں، ہم حلال چیز تھی مگر آپ نے اس پہ قسم کھا لی، اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریب لوگوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم روز گھر میں اپنے خاندان والوں کو کھلاتے ہو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، جو کھانا روز گھر میں پکتا ہے، ایسا سادہ کھانا، بہت اسپیشل نہیں، سادہ کھانا جو تم کھاتے ہو ایسا 10 لوگوں کو کھلا دو، یہ کفارہ ہے۔ اب تم قسم توڑ سکتے ہو، اب گھر میں جا سکتے ہو، اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اس سے بات کر سکتے ہو اگر تم نے ایسا کیا تھا۔ اب اگر یہ نہ ہو تو کیا ہے؟ او کسوتہم، اور یا تو انہیں 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دو۔ اگر یہ نہیں ہے تمہارے نزدیک یہ ہے کہ ان کو سب کو کپڑے بنا سکتے ہو تو وہ 10 لوگوں کو کپڑے بنا، اس سے پہلے جا چکا ہے یہ اپنی درس قرآن۔ اور تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرو، ایک قسم کرنا ہے ایک غلام کو آزاد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ایسا سکھاتا تھا، غریبوں کی مدد، کوئی گناہ ہو گیا کہا دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، کچھ ایسا دے دو، اچھے افعال کر دو، تو برائیوں کو، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب یہ بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، ایک بہت غریب آدمی ہے، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دنوں کے اس کو روزے رکھنا چاہیے، قسم توڑنا ہے 3 دن کے روزے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم نے حلف لیا ہے، قسم کھائی ہے باضابطہ غلط چیز کی، تو اس کو توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اس کا کفارہ تو بتا دیا گیا، وہ کفارہ دے دو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، جیسے میں نے کہا نا، شراب سے روکنے کے لیے، لڑائی سے روکنے، اس نے سب کے سامنے قسم کھا لی تھی، تو اب اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب یعنی نشے کی سب چیزیں آ گئی، والمیسر اور یہ جوا، والانصاب یعنی آستانے جا کے لوگ جترا کرتے ہیں، جانور لے کے جا کے کاٹتے ہیں اور کوئی منت مانگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لے کے جا کے وہاں جانور کو ذبح کرتے ہیں ان کے نام سے، ان کو انصاب کہتے ہیں۔ والازلام، ازلام کہتے ہیں جیسے ایک اونٹ تھا تو کیا کرتے ہیں، پہلے سب حصہ ڈالتے ہیں کہ اس کو اس میں سے 2 حصے ملیں گے، اس کو 4 حصے ملیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں ملیں گے، اور 7 کو ڈالتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس میں سے حصہ نکلا تو 2 کو ملتا ہے، باقی کو ملتا ہی نہیں، اونٹ تو سب کا رہتا ہے، تو یہ زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، جوا بھی ایسی ہے آیت۔ والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے۔
یہ شیطان کے کام ہے نا. کیا کیا کرنا؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، اور وہ انصاف پہ جانا، اور جو ہے قرآن اندازی کر کے زیادہ اور کم کر دینا. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو، تم زندگی میں کامیاب ہو سکو. ہاں قرآن اندازی کب؟ جب ایکول آ گیا، دونوں کا حصہ برابر ہے. اب یہ رنگ نیلا اور پیلا کس کو دینا ہے؟ قرآن اندازی. اب اس وقت قرآن اندازی، مگر بڑا اور چھوٹا ہے تو اس وقت قرآن اندازی نہیں ہو سکتی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اس کے ذریعے سے دشمنی ڈالے. اب دیکھیے شراب پیتے ہی دشمنی ہوتی، جتنے خون ہوتے ہیں 99.9 دیکھیے شراب پیے ہوئے رہتے، شراب پہ سے ہوتے. شراب کے جتنے برے کام ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، ایسی قسم کے بھی ہیں، بغیر شراب پیے کے جلدی ہوتے نہیں. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کو شراب پلاتے ہیں جب برے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہوش میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا ایسا برا کام. تو ذرا نشے میں لا کے پھر کہنا کہ میں نشے میں تھا اس وقت، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عقل فوت ہو جاتی ہے. تو یہ شراب کے کام جو ہوتے ہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے تمہارے درمیان دشمن. جوا بھی ایسی ہے، جھگڑا کرتے، انہیں بولتا ہے میرا ہے میرا ہے. ایک مرتبہ میں ٹرین میں آ رہا تھا، وہ خواہ اوپر سے اشارے کر کے پتے ایک آدمی کے پورے پیسے لے لی. اب سفر میں تھا وہ، تو ایسا لوگ اب انہیں بول رہے میں کیس کرتا ہوں، لڑتا ہوں، پھر مارتے، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. لڑائی تو نشچت. اب دیکھو جہاں بھی جوئے کے کھیل ہو رہے نا وہاں جھگڑا ہونا طے. تو پہلے سے رکھتے گنڈے وغیرہ پکڑنے کے واسطے وغیرہ، معلوم رہتے ہیں یہاں شراب کی دکان پہ، جوئے کے اس پہ یہ سب ہونے والا ہے. والبغضاء فی الخمر والمیسر، تو یہ شراب کے ذریعے سے بھی اور جوئے کے ذریعے سے بھی. وَيَسُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. جب تک آدمی اب جیسا فلم میں لگ گیا تو اللہ کی یاد نہیں کرتا ہے نا. ایسے کچھ دیکھتے بیٹا تو بھول جاتا. نماز کو بھی بہت تو کیا سوچتا ہے، اب دیکھ رہا تھا آدھا ہو گیا فلم، اب دل نہیں بولتا، اب سوچتا ہے میں گھر میں ہی پڑھ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہے نا. اس کے اندر لگ جا. جوا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پتے بانٹ دیے گئے ہیں یا وہ الگ کھیل ہے. اب کیا ہے؟ گھڑ سواری ہے. اب کیا وہ گھوڑا بھاگ رہا ہے، کب نماز پڑھتا ہے؟ تو ایسے وقت جو ہے نا آدمی عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکو گے؟ اب سے تم رکو گے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہا ہے. یہ سب ہوا، اب مسلمانوں سے سوال ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے اب؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور ان چیزوں سے بچو، ہے نا. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور یہ ساری چاروں گندی باتیں جو بتائی گئی ہیں اس سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پلٹ جاؤ، پھر تم گناہ کی یہ چاروں کام کرو، شراب کرو، جوا، انصاف پہ اور جو شراب پہ، تو تم کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پہ صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری. رسول کو یہ بتانا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے. اب تم کیا کرتے تمہاری مرضی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہے، رسول پہ تو ہرگز نہیں ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، اور ایمان لانے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ وہ اچھے عمل کر رہے ہوں، نیک عمل کر رہے ہوں. کبھی انہوں نے جوا کھیلا ہو، کبھی انہوں نے شراب پی ہو، ہے نا، کبھی انہوں نے برے کام کیے ہو، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھایا ہے، جبکہ وہ آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر کہا کہ جب وہ ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں. ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر انہوں نے اور تقوی اختیار کیا اور اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، احسان ہو گئے، احسان کرنے والے بن گئے. اب انہوں صرف فرض نہیں پڑھتے، نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض روزہ نہیں رکھتے، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، دوسرا نفل خرچ بھی کرتے ہیں، دعوت کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ ان کو معاف کر دے گا، ان پہ کوئی گناہ نہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں آج جو ہے 11 اور 12 دو رکوع پورے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔